لیکن اس کے والد کہنے لگے نہیں نہیں آپ رہنے دیں، اچھا نہیں لگتا، اس نے سب کو کیک کھلایا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر یہ میرے پیسوں سے کوئی گفٹ خریدے گی۔ بہرحال اس کے والد نے بہت منع کیا، لیکن میں نے وہ 1000 کا نوٹ اس بچی کے ہاتھ میں دے دیا۔ واپسی پہ میں نے انزش کو گھر چھوڑ دیا۔ اب میں اسے کبھی کبھی ملتا تھا کیونکہ ماموں کو یہ پسند نہیں تھا، البتہ فون پہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری بات ہو جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب وہ پری میڈیکل پاس کر کے یونیورسٹی میں جا چکی تھی، پھر اس کی اپنی پڑھائی بھی بہت ٹف تھی، یہاں میں بھی اپنے بزنس میں بے حد مصروف ہو گیا تھا، آدھے سے زیادہ ذمہ داریاں مجھ پہ آ گئی تھیں۔ امی کو ان دنوں احمر بھائی کی شادی کی بڑی فکر تھی، وہ بار بار فون پہ ان سے یہی کہتی تھیں کہ کب واپس آؤ گے، تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہو جائے گی شادی، آپ کو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو ایسے کریں حیان کی کرنے پہلے۔ میں بھی امی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا جگ جگ جیو میرا بھائی، اسے کہتے ہیں سگا خون، کتنا خیال ہے میرے بھائی کو میرا۔ یہ بات سن کے میری ماں نے میرے کندھے پہ تھپکی لگائی، وہ کہنے لگی تم چپ ہی رہو، جب تک انزش ڈاکٹر نہیں بن جاتی تم سکون سے بیٹھے رہو، مجھے احمر سے بات کرنے دو۔ میں نے امی کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیوں تنگ کر رہے ہو میری ماں کو، کر لو نا شادی، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی، تمہارے بچے نہیں ہو جاتے، ان کو میرا خیال نہیں آنے والا، کیونکہ تم ان کی سگی اولاد ہو، مجھے تو میری ماں ٹرین کی پٹریوں سے اٹھا کے لائی تھی۔ میری کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ لڑکا جوان ہو گیا، منگنی شدہ ہے، راتیں کتنی مشکل سے کٹتی ہوں گی۔ یہ سن کے احمر ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے منگنی ہی غلط لڑکی سے کروائی ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ اپنی